ابن عطاش قسط نمبر 24۔ رہ کے مدرسہ نظامیہ میں خوب رونق تھی، یہاں ہر وقت رونق ہی رہتی تھی۔ یہی وہ مدرسہ تھا جس کی حیثیت بغداد کے جامعہ نظامیہ کے بعد سب سے زیادہ تھی۔ یہ دور دور تک پھیلی ہوئی ایک وسیع چار دیواری میں واقع مدرسہ تھا۔ چاروں طرف چھوٹے چھوٹے گھاس کے میدان تھے جن میں اعلیٰ علوم کے شائقین طلبہ خوبصورت عمامے باندھے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے۔ کہیں کہیں چلچلاتی دھوپ میں بعض طلبہ اپنے اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمس تہ کیے بیٹھے تھے۔ اس چار دیواری میں بہت سی روشیں تھی، بہت سے راستے تھے جن کے دونوں طرف پھولدار پیڑوں کی قطاریں تھیں۔ رہ شہر سلطان محمد کا دارالسلطنت تھا۔ یہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے اصفہان کی ٹکر کا شہر تھا، لیکن یہاں کے حالات اصفہان جیسے نہ تھے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی نقاب پوش نوجوان نے محسوس کیا تھا کہ لوگوں کے چہرے پر خوف و ہراس نام کو بھی نہیں تھا۔ یہ لائتس تھا جو آج رہ پہنچا اور اب اسے کسی ایسے ٹھکانے کی تلاش تھی جہاں رہ کر وہ اپنا آئندہ لاہے عمل کو تیار کر سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں ہی جائے گا۔ دراصل بامیان کے شیخ بصیر الملک نظامی نے جب لائتس کو بغداد جانے کا مشورہ دیا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ پہلے رہ جانا۔ انہوں نے رہ میں بعض علماء کے نام لائتس کو ایک دو خط بھی دیے تھے جو باطنیوں کے ہتھے چڑھ جانے کے بعد کہیں ضائع ہو گئے، لیکن وہ ابھی بھی پر امید تھا کہ رہ کے مدرسہ نظامیہ میں اسے بہترین ٹھکانہ مل جائے گا۔ سپہر سے کچھ ہی دیر پہلے وہ مدرسہ نظامیہ کے صدر دروازے پر پہنچا۔ دروازے پر موجود دربانوں نے اسے عجیب سی نظروں کے ساتھ دیکھا کیونکہ اس کا حلیہ مسلمانوں جیسا نہیں تھا۔ حکیم اصفہانی کے محلول کا اثر اگرچہ ختم ہو چکا تھا اور اب لائتس کی گوری رنگت واپس لوٹ آئی تھی، لیکن اس کے جسم پر لباس اور صفا چٹ داڑھی دیکھ کر دربان اس کی طرف شک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ جامعہ کے دروازے سے بعض طلبہ آ جا رہے تھے۔ یہ ایک بارونق جگہ تھی۔ مدرسہ نظامیہ شہر کے بیچوں بیچ تھا اور بادشاہ کا محل یہاں سے چند سو گز کے فاصلے پر ہی تھا۔ مدرسہ کے صدر مدرس سمیت بہت سے علماء دربار سلطنت کے عمائدین میں شامل تھے۔ مدرسہ نظامیہ رہ کا براہ راست تعلق جامعہ نظامیہ بغداد کے ساتھ تھا۔ یہاں سے جو طلبہ فارغ ہوتے، ان میں سے اگر کوئی مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا تو بغداد جا پہنچتا۔ ابھی بغداد میں عباسی خلیفہ موجود تھا۔ سلجوقی سلطنت سلجوقی سلطان محمد کے زمانے میں بے شک عالم اسلام کی طاقت بغداد سے نکل کر سلاطین سلجوق کے ہاتھ میں آ چکی تھی، لیکن پھر بھی بغداد کا جو مقام تھا وہ مشرق و مغرب کے کسی صاحب عقل سے پوشیدہ نہیں تھا۔ جغرافیائی لحاظ سے رہ بہت خوبصورت مقام پر واقع تھا۔ یہ بحیرہ کیسپیئن سے کل 150 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب میں ایران کی سرزمین پر ایک کھلکھلاتا ہوا شہر تھا۔ اس کے شمال میں مغرب میں تقریباً اتنے ہی فاصلے پر حسن بن صبا کا قلعہ الموت انتہائی دشوار گزار پہاڑیوں میں واقع تھا۔ رہ سے مشرق کی طرف عمر خیام کا شہر نیشا پور تھا جس کا فاصلہ 800 کلومیٹر کے لگ بھگ تھا۔ اس لحاظ سے رہ سلجوقی سلطنت کے قلب میں واقع تھا، کیونکہ سلطان محمد کے زمانہ میں سلجوقی سلطنت چاروں طرف تقریباً برابر فاصلوں تک ہی پھیلی ہوئی تھی۔ لائتس مدرسہ نظامیہ کے صدر دروازے پر کھڑا دربانوں کے ساتھ الجھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک سفید ریش بزرگ پر پڑی جو شکل و صورت سے مدرسہ کے استاد دکھائی دیتے تھے۔ لائتس نے بے ساختہ انہیں آواز دی۔ وہ بزرگ لائتس کی آواز سن کر رکے۔ انہوں نے حیرت بھری نظروں سے لائتس کی جانب دیکھا اور پھر اسی طرف چلے آئے۔
وہ نزدیک آئے تو لائتس نے جھٹ سے کہا، شیخ مکرم، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بزرگ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ مجھ سے؟ جی ہاں، آپ سے۔ کون ہو تم؟ جی میں بامیان سے آیا ہوں، مجھے بصیر الملک نظامی نے بھیجا ہے۔ لائتس کی بات ختم ہونے کی دیر تھی کہ اس بزرگ کی آنکھیں مارے حیرت سے باہر کو ابل پڑی۔ کیا تمہیں بامیان کے شیخ نظامی نے بھیجا ہے؟ یک لخت بزرگ کی آنکھوں میں شک کے سائے لہرائے۔ ایک عجیب طرح کا غصہ بھی ان کے چہرے پر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ شکل ہی سے کوئی برا فاختہ مزاج استاد دکھائی دیتے تھے۔ لائتس نے تو اس لیے شیخ نظامی کا نام لیا تھا کہ فی الحقیقت جب وہ بامیان سے چلا تھا تو اسے مہر النساء کے گھر میں بصیر الملک نے ہی مدرسہ نظامیہ، رے اور جامعہ بغداد جانے کا مشورہ دیا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ بصیر الملک کا نام لیتے ہی اس پر کیا جانے والا شک 1000 گنا بڑھ جائے گا، کیونکہ بصیر الملک تو انہی دنوں کسی فدائی کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے، اور اس بات کی خبر مدرسہ میں ہر کسی کو دے دی گئی تھی، جبکہ یہ نوجوان اس بزرگ کے سامنے بصیر الملک نظامی کا نام لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اسے شیخ نظامی نے بھیجا ہے۔ ان دنوں ہر طرف باطنیوں کی ریشہ دوانیوں کا دور دورہ تھا۔ بے شک رے میں نسبتاً امن تھا، لیکن قلعہ الموت کے نزدیک ہونے کی بدولت رے میں بھی باطنیوں کی سرگرمیوں کی کمی نہ تھی۔ اصفہان تو رے سے کم از کم 15 روز کی مسافت پر تھا۔ اصفہان کے نزدیک باطنیوں کا مضبوط قلعہ دزکو ہونے کی وجہ سے اور خصوصاً ابن عطاش کی ذاتی صلاحیتوں کے بل پر باطنی تقریباً چھا چکے تھے، لیکن رے نظام الملک توسی کے بہترین انتظامات کی وجہ سے باطنیوں کی زد میں اس طرح نہیں تھا جس طرح اصفہان تھا۔ بزرگ استاد کے ذہن میں شک کے سانپ رینگنے لگے، لیکن انہوں نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور نوجوان سے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ انہوں نے یہی ایک لفظ کہا تھا اور دوبارہ مدرسہ کی جانب چل دیے۔ تمام دربان اور وہاں جمع ہونے والے طلبہ حیرت سے دیکھتے رہے اور لائتس بزرگ استاد کے ہمراہ چل دیا۔ احاطہ کی مختلف روشوں اور راستوں سے گزرتا ہوا بزرگ استاد کے ہمراہ مدرسہ نظامیہ کی عمارت میں آ پہنچا۔ بزرگ نے نوجوان کو ایک کمرے میں بٹھایا اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ میں ابھی آتا ہوں۔ یہ بزرگ استاد واجدی تھے۔ ان کا مزاج بڑا درست تھا، زبان سے کم بات کرتے، غصے میں آتے تو منہ سے جھاگ اڑنے لگتی، لیکن تھے دل کے بہت اچھے اور سچے مسلمان۔ وہ کمرے سے نکلے اور سیدھے ایک کمرے کی جانب بڑھے۔ ان کے ذہن میں ایک ترکیب تھی۔ دراصل انہیں لائتس پر شک ہو گیا تھا کہ یہ نوجوان باطنی قاتل ہے۔ وہ اپنا شک دور کرنا چاہتے تھے، اور شک دور کرنے کا ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھے باطنیوں کی رگ رگ کو سمجھنے والے استاذ ابو سلیم بغدادی، جو امام غزالی کے شاگرد تھے اور آج کل رے آئے ہوئے تھے۔ دراصل انہیں اصفہان کے گورنر یعنی حاکم شہر سیف الدولہ نے دارالسلطنت سے اصفہان کے لیے امداد طلب کرنے کی غرض سے بھیجا تھا۔ وہ کئی روز سے مدرسہ نظامیہ میں ہی مقیم تھے۔ وہ ہر روز دربار شاہی کی طرف جاتے اور جب سلطان معظم سے بات کرتے تو بیچ میں سلطان معظم کا وزیر سعد الملک ٹانگ اڑا دیتا۔ خدا جانے کیوں سعد الملک نہ چاہتا تھا کہ اصفہان کے لیے امداد بھیجی جائے۔ دراصل پچھلی مرتبہ جب بادشاہ نے سعد الملک کو تفتیش کے لیے اصفہان بھیجا تھا تو حاکم شہر اور رئیسہ محل نادرہ بیگم کی باتوں سے وہ بری طرح برا فاختہ ہو گیا تھا۔ شاید یہی کدورت اس نے دل میں پال رکھی تھی۔ ابو سلیم بغدادی بھی سلطان کے وزیر سعد الملک کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بزرگ استاد واجدی اپنی دھان پان سی شخصیت لیے تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے اس کمرے میں آئے جہاں ابو سلیم بغدادی مقیم تھے، اور آتے ہی بڑے سادہ سے انداز میں کہا، ابو سلیم چلیے، میں نے ایک باطنی فدائی کو پکڑا ہے، آپ چل کر اسے دیکھ لیں تاکہ ہم اسے حکومت کے حوالے کر سکیں۔
ابو سلیم بری طرح چونک گئے اور کہنے لگے، آپ نے پکڑا ہے؟ کیسے اور کہاں ہے وہ؟ ابو سلیم بغدادی کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ استاد واجدی نے ابو سلیم کی بات سنی تو ان کا سینہ خوشی سے پھول گیا اور بولے، ہاں میں نے پکڑا ہے اسے، میں کمرے میں بٹھا کر آیا ہوں۔ ابو سلیم ہکا بکا رہ گئے۔ کمرے میں بٹھا کر آئے ہیں؟ باطنی فدائی کو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ استاد واجدی، کسی نے آپ کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ ابو سلیم جانتے تھے کہ اکثر طلبہ کبھی کبھی استاد واجدی کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، چنانچہ وہ فوراً مسکرا دیے۔ ابو سلیم کو مسکراتا دیکھ کر استاد واجدی کا پارا چڑھ گیا۔ وہ جھاگ اڑاتے ہوئے بولے، ابو سلیم تم کیسے آدمی ہو؟ میں تم سے کہتا ہوں تم میرے ساتھ چلو، میں نے فدائی کو پکڑا ہے، چلو میں ابھی تمہیں دکھاتا ہوں۔ استاد واجدی جب کمرے میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے ابو سلیم بغدادی کو ادب سے پکارا تھا، لیکن وہ غصے میں آنے کے بعد وہ تم کا لفظ استعمال کرنے لگ گئے تھے۔ ابو سلیم سمجھ گئے کہ اب اگر استاد واجدی کے ساتھ نہ گیا تو خیر نہیں، وہ اور زیادہ بھڑک اٹھیں گے۔ چنانچہ ابو سلیم چپ چاپ استاد واجدی کے ساتھ چل دیے۔ لیکن جو ہی وہ اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں لائتس بیٹھا انتظار کر رہا تھا، وہ ٹھٹک گئے۔ وہ پہلی ہی نظر میں لائتس کو پہچان گئے تھے۔ دراصل اب اس کی رنگت بھی پہلے کی طرح نکھر آئی تھی، اور اصفہان سے ریت تک کا سفر کے دوران 15 دن میں اس نے پہلے کی طرح مونچھیں بھی بڑھا لی تھی۔ ایک کمی تھی تو وہ داڑھی کی تھی۔ ابو سلیم لائتس کو پہچان تو گئے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ لائتس کو تپاک سے ملتے، وہ بھی سنجیدہ ہو گئے۔ ان کے دل میں بھی شک کے سائے لہرانے لگے۔ ایک تو لائتس نے داڑھی صاف کر رکھی تھی، اوپر سے وہ غیر مسلموں کی طرح سر سے ننگا تھا۔ لیکن لائتس خاموش نہ بیٹھا رہا۔ وہ ابو سلیم کو دیکھتے ہی بڑے جوش سے اٹھا اور والہانہ انداز میں ان کی طرف بڑھا۔ ابو سلیم، آپ مجھے یوں مل جائیں گے؟ میرا مطلب ہے یوں پہلے ہی دن؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لائتس از خود ابو سلیم سے بغل گیر ہوا اور ساتھ ہی ان کے کان کے نزدیک منہ لاتے ہوئے ہولے سے بھی کہہ دیا، رئیسہ محل نے آپ کے نام سلام بھیجا ہے۔ لیکن ابو سلیم بغدادی کے دل میں شک کا بیج پڑ چکا تھا۔ انہوں نے اپنے شک کا اظہار نہ کیا، بلکہ اپنی عادت کے مطابق مسکرانے لگے اور لائتس سے کہا، یہ استاد واجدی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک باطنی کو پکڑا ہے۔ کیا تم نے انہیں اس طرح اپنا تعارف کروایا تھا؟ لائتس نے حیرت سے استاد واجدی کی جانب دیکھا اور بھویں سکیڑتے ہوئے کسی قدر ناراض لہجے میں کہا، کیا انہوں نے آپ سے ایسا کہا ہے؟ میں نے تو انہیں اپنا تعارف کروایا ہی نہیں۔ اب استاد واجدی سٹپٹا گیا۔ وہ اپنے مخصوص سادہ سے انداز میں ابو سلیم کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگے، ابو سلیم، دراصل اس نوجوان نے کہا ہے کہ مجھے بصیر الملک نظامی نے بامیان سے بھیجا ہے۔ حالانکہ آپ تو جانتے ہیں کہ بصیر الملک عرصہ ہوا ایک فدائی کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے مجھے اس نوجوان پر شک پڑ گیا تھا۔ اب ابو سلیم بغدادی اور لائتس ایک ساتھ حیران ہوئے۔ دونوں کی حیرت کی وجوہات الگ الگ تھی۔ لائتس کی حیرت کی وجہ یہ تھی کہ اس نے استاد واجدی کے منہ سے بامیان کے شیخ نظامی کا قتل سن کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ اسے بے حد دکھ بھی ہوا۔ بصیر الملک محروم نساء کے استاد، اور یہی وہ پہلے مسلمان عالم تھے جن کے ساتھ لائتس کی ملاقات ہوئی تھی۔ ان کے قتل کی خبر سن کر لائتس ہکا بکا رہ گیا۔ لیکن ابو سلیم کی حیرت کی وجہ یہ تھی کہ آخر لائتس نے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ جانتے تھے کہ لائتس اصفہان سے آ رہا ہے، پھر لائتس نے ایسا کیوں کہا کہ وہ بامیان سے آیا ہے؟ ابو سلیم نے لائتس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا، کیا تم بامیان سے آ رہے ہو؟ تم بامیان کب گئے؟ لائتس ہٹ پٹا کر رہ گیا۔
اس نے تیزی سے جواب دیا، نہیں، میں اصفہان سے آ رہا ہوں۔ لائتس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ استاد واجدی چلا اٹھے، دیکھا، میں نے کہا تھا نا یہ بات نہیں ہے، اب دیکھو کیسے جھوٹ بول دیا، مجھے اس نے بصیر الملک کا حوالہ دیا تھا، اسی لیے تو میں بھاگا بھاگا آپ کے پاس آیا۔ استاد واجدی بہت سادہ تھے، اکثر بات بچکانہ انداز میں کرتے تھے۔ اس غلط فہمی کی بنا پر جو ان تینوں کے درمیان پیدا ہو گئی تھی، لائتس نے فیصلہ کیا کہ وہ صاف صاف بات بتا کر اس غلط فہمی کا ازالہ کر دے۔ چنانچہ اس نے کہا، ٹھہریے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج سے تقریباً 2 ماہ قبل میں بامیان پہنچا۔ بامیان میں میں نے اپنے مذہب بدھ مت کی آخری چنوتی پوری کی۔ بامیان ہی میں میری ملاقات وہاں کے کوتوالی شہر مقبول الدین بیگ کی بیٹی مہر النساء کے ساتھ ہوئی۔ اس محترم خاتون کے ساتھ میری بدھ مت اور اسلام کے بنیادی عقائد پر بحث ہوئی۔ تب اس خاتون نے مجھے اپنے استاد بصیر الملک نظامی سے ملوایا۔ بصیر الملک نظامی نے مجھے مدرسہ نظامیہ کے 2 اساتذہ کے نام خطوط دے کر فرمایا کہ میں پہلے رہ کے مدرسہ نظامیہ چلا جاؤں اور بعد ازاں بغداد کے جامعہ نظامیہ جا کر اسلامی عقائد کی تعلیم حاصل کروں۔ لیکن ایشور کی مرضی سے میرے ساتھ حادثات پیش آئے۔ مجھے بامیانی کی ایک سرائے میں ایک بڑا شخص ملا جس کا نام تھا شاطم تیمار زابلی۔ اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ وہ شخص باطنی ہے۔ میں جب رہ کے قافلے کے ہمراہ رہ کی جانب روانہ ہوا تو شاطم تیمار زابلی نے میرے تعاقب میں اپنا ایک آدمی لگا دیا جس کا نام باقر بامیانی تھا۔ باقر بامیانی قافلے میں میرا زمیل بن گیا۔ راستے میں اس نے مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ اس نے مجھے چوری کے ایک جھوٹے الزام سے بچایا، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ چوری اس نے خود کی تھی۔ اس وقت میں اس کا ممنون احسان ہو گیا۔ چنانچہ وہ مجھے اپنے ہمراہ قلعہ دز کو لے گیا۔ وہاں مجھے 1 مہینہ تک حشیش کے نشہ میں مبتلا رکھ کر خنجر زنی کی تربیت دی گئی، اور پھر ایک روز مجھے کسی کے قتل کا کام سونپ کر نشے کی حالت ہی میں اصفہان شہر میں خوف و ہراس پھیلانے کی غرض سے چھوڑ دیا گیا۔ اصفہان میں حالت نشہ میں ایک پولیس افسر کا قتل کر بیٹھا۔ بعد ازاں حکیم اصفہانی نے میرا علاج کیا۔ میں ہوش میں آیا تو رئیسہ محل نادرہ بیگم اور حاکم شہر کو میں نے اپنی کہانی سنائی۔ تب رئیسہ محل نے دیت کی رقم عطا کر کے مجھے قید خانے سے آزاد کروایا اور اپنے چھوٹے بھائی نعیم بن سفیان کی بازیابی کا کام سونپا، جو دراصل باطنیوں کی قید میں ہے۔ اب میں اصفہان سے آ رہا ہوں اور نعیم بن سفیان کی بازیابی کی مہم پر نکلا ہوں۔ میرے باطنیوں کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں، میں تو مسلمان ہی نہیں، میں لاما ہوں، بدھ مذہب کا پیشوا، نسلاً کراختائی ہوں۔ میرا ملک کرخستان چین کی سرحد پر واقع ہے۔ میرے خیال میں اس تفصیل کے بعد آپ دونوں بزرگ مجھ پر شک ترک کر دیں گے۔ یہ تفصیل بتاتے ہوئے لائتس کے لہجے میں غصے کا عنصر بھی شامل تھا، جسے ابو سلیم بغدادی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ لیکن یہ تمام تفصیل سن کر انہیں اچھی طرح یقین آ گیا تھا کہ یہ نوجوان باطنی نہیں ہو سکتا۔ ابو سلیم بغدادی کے چہرے پر مخصوص مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ایک دم آگے بڑھے، وہ دونوں بازو پھیلا کر پورے تپاک کے ساتھ لائتس سے بغل گیر ہوئے۔ معاف کرنا بھائی، ہم سے چوک ہو گئی، میں تو خود تم سے ملنے کا خواہش مند تھا۔ مجھے جس روز نادرہ بیٹی نے بتایا تھا کہ تم بدھ مت سے ہو اور اسلامی عقائد میں دلچسپی رکھتے ہو، مجھے شوق ہوا تھا کہ تم سے ملوں، اور پھر میں تم سے ملا بھی تو اس اجلاس میں جو نادرہ بیٹی کے گھر میں منعقد ہوا تھا۔ اس اجلاس میں بھی عقائد اور مذاہب پر تم سے کوئی بات نہ ہو سکی، اور اس کے بعد تم آج ملے ہو، اور ملے بھی تو کس انداز میں۔ لائتس نے اطمینان کی سانس لی اور استاد واجدی بھی ہنس دیے۔ ابو سلیم لائتس کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئے
اور استاد واجدی چلے گئے۔ اب لائتس مطمئن تھا۔ ابو سلیم کے کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنی کہانی کا وہ حصہ بھی انہیں سنا دیا جو استاد واجدی کے سامنے وہ بیان نہ کرنا چاہتا تھا، یعنی دعوت خانے میں جانا، پھر قلعہ دزکو میں قید ہونا، اور پھر وہاں سے معلومات لے کر فرار ہونا، نادرہ کے پاس پہنچنا، اور پھر وہاں سے ریت تک کا سفر کرنا۔ آخر میں لائتس نے وضاحت کی کہ وہ رے کی جانب دراصل اسی نیت سے آیا ہے کہ وہ یہاں سے قلعہ الموت کا سفر کرے گا۔ کہانی کا یہ حصہ سننے کے بعد ابو سلیم بہت خوش ہوئے، خاص کر رفیق اکبر کے قتل سے وہ بڑے مسرور ہوئے۔ انہوں نے لائتس کے ہاتھ پکڑ لیے اور بڑے جذباتی انداز میں ان کے بوسے لینے لگے۔ ابو سلیم بہت درویش آدمی تھے، وہ ہر کسی کے ساتھ بچوں جیسی معصومیت اور سادگی سے ملتے۔ انہیں صرف باطنیوں سے نفرت تھی، اور مسلمانوں میں یہی واحد عالم تھے جو باطنیات کے ماہر تھے۔ انہوں نے لائتس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، بڑے پراشتیاق انداز میں اسے کہا، تم بڑی ٹھیک جگہ آئے ہو۔ میں نے عبد المالک عطاش اور حسن بن صبا کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں گا جو تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا، اور وہ باتیں تمہارے لیے بڑی مفید ہوں گی۔ ایک اور لحاظ سے بھی تم بالکل ٹھیک جگہ آئے ہو۔ مدرسہ نظامیہ باطنیوں کی دست و برد سے بہت محفوظ ہے، طلبہ میں کوئی باطنی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن علماء سب کے سب سچے مسلمان ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں یہاں تم رے کی باقی جگہوں کی نسبت زیادہ محفوظ رہو گے۔ اور ایک سب سے اہم بات جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تم اعلیٰ درجہ کی مکمل تیاری کے بغیر قلعہ الموت میں کسی غیر متعلقہ شخص کا پہنچنا ناممکن ہے۔ وہاں حفاظتی انتظام سلطان سلجوق کے محل سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ قلعہ الموت میں شیخ الجبل کی اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور تم تو وہاں ایک طرح سے چھوٹا سا شب خون مارنے جا رہے ہو۔ تم اس جہنم سے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو نکال کر لانے کی بات کر رہے ہو۔ جہاں تک میں جانتا ہوں یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ کیا تم تلوار چلا سکتے ہو؟ اگر تمہیں وہاں 8-10 آدمی گھیر لے اور تم کیسے لڑو گے؟ اور پھر جب تک تمہارے پاس وہ خفیہ نشانیاں نہ ہوں جنہیں دکھا کر تم قلعے میں داخل ہو سکتے ہو، تم قلعے کے نزدیک بھی نہیں جا سکتے۔ وہ نشانیاں کیا ہیں جانتے ہو؟ وہ لمبے لمبے اسباق ہیں۔ تم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ باطنیوں کا مذہب کیا ہے۔ میرے خیال میں تمہیں فوری طور پر وہاں نہ جانا چاہیے۔ تم یہاں میرے کمرے میں ہی قیام کرو، مدرسہ کے شعبہ شمشیر زنی میں حصہ لے کر تلوار چلانا سیکھو۔ میں تمہیں باطنیوں کے عقائد یاد کرا دوں گا، اور اس دوران ہم وہ نشانیاں بھی جمع کرنے کی کوشش کریں گے جو قلعے کے دروازے پر درکار ہیں۔